لہٰذا اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو، لیکن اسے کسی ایسی شرط سے مشروط نہیں کیا کہ اہل علم کی صرف ایسی بات معتبر ہوگی جس پر بہت سے علماء کی مہر ثبت ہو، بلکہ کسی ایک عالم سے پوچھ لینا ہی کافی قرار دیا گیا ہے۔ ایسا کیوں نہیں کہ ہر فرقے سے ایک طائفہ نکلتا اور وہ دین کی فقاہت حاصل کر کے اپنی قوم کی طرف جب لوٹتا تو انہیں ڈراتا تاکہ وہ اپنا بچاؤ پکڑ دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طائفہ ایک آدمی کو بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ کسی قبیلے کا ایک فرد بھی اگر دین کا علم حاصل کر کے اپنی قوم کو احکام و مسائل سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری اٹھائے تو وہ قابل اعتبار ہے، بلکہ یہ اقدام فرض کفایہ ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے پر نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف فیع مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اسے پرکھا جائے۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے ساتھ مذکورہ حکم ساقط نہیں ہوا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر و احاد احادیث سے علم و یقین کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا حکم چہ معنی دارد۔